الحمدللہ یہ دن قربانی کے دن ہیں، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے، اور قربانی ہر صاحب نصاب پر عید کے دنوں میں، ایام تشریق کے، یہ ایام نحر کے دنوں میں ہر صاحب نصاب پر ایک جانور کا ذبح کرنا یا بڑے جانور میں ایک حصے کا لینا صاحب نصاب پر واجب اور ضروری ہے، اور یہ ایسا واجب ہے کہ اس کی ادائیگی ہی جانور کے کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر قربانی پر جو مال لگتا ہے، جتنی رقم لگتی ہے، وہ ویسے ہی فقیروں غریبوں میں تقسیم کر دے تو قربانی کا واجب ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں تک فرض اور واجب قربانی کا تعلق ہے، تو ایک صاحب نصاب پر ایک قربانی واجب ہے، وہ تو بہر صورت کرنا ہی ہوگی۔ اس کو کسی فقراء ضرورت مندوں کی مدد اور اعانت میں، اسی طرح مدارس کی کفالت میں صرف نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم بعض احباب کا ذوق نفلی قربانی میں کثرت کرنے کا ہوتا ہے، اور اس وقت ملک کے اندر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی معاشی ابتری کی جو صورتحال ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سارے متوسط طبقات کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اور بعض بہت بنیادی اور ضروری قسم کی ضرورتیں بھی اس وقت پورا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بعض لوگ ایسے موقع پر نفلی قربانی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ نفلی قربانی وہ بھی ایک اجر اور ثواب کی چیز ہے، لیکن فقراء، غرباء، حاجت مندوں کی ضرورت برآری وہ نفلی قربانی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اس لیے معاشرے کی اس وقت معاشی ابتری کو دور کرنے کے حوالے سے جو ہماری تجاویز ہیں، ان پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس قربانی کے موقع پر بھی بہت ساری معیشت کو سہارا دیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے وہ افراد جن کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں ان کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے وہ دینی مدارس اور جامعات جو اس کرونا وبا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے انتہائی مالی ابتری اور انتہائی ضروری اخراجات پورے کرنے سے بھی قاصر ہیں، ان کی بھی مدد کر کے ان کو بھی ان مدارس دینیہ کو قائم دائم رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، تو قربانی کے وجوب کے حوالے سے بعض اوقات ذوق ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، مہنگے سے مہنگا جانور خریدے۔ تو اگر وہ اس قسم کا ارادہ رکھتا ہے تو اس موجودہ صورتحال میں اس پر لازم یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اور مہنگا جانور خریدنے کی بجائے متوسط جانور خرید لے۔ اگر وہ لاکھ روپے کا جانور خریدتا ہے تو اس کی جگہ وہ اگر 30,000 کا جانور بھی خرید لے تو قربانی تو ادا ہو جائے گی۔ تو باقی جو 70,000 ہے وہ غرباء، فقراء اور اسی طرح مدارس کی اعانت پر صرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ ایک جانور کی جگہ وہ 3 جانوروں کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، 5 نفلی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جناب فلاں کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا ہے، فلاں کو اس کا ایصال ثواب ہے۔ تو ایسے احباب کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ زیادہ جانور خریدنے کی بجائے اپنا ایک جو فرض اور واجب قربانی ہے وہ ایک جانور خریدیں اور وہ اپنی طرف سے ادا کریں، اور باقی جو 5، 7، 10 یا زیادہ قربانیاں جو کرنی تھیں ان کی رقم کو اس وقت معاشرے کے اندر جو بیچارے لوگ معاشی ابتری کا شکار ہیں ان کی اعانت میں اس معاملے کو، اس رقم کو صرف کرے۔ یہ یقیناً نفلی قربانی سے بڑھ کر اجر اور ثواب ہے۔ اسی طرح بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اپنے مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ قربانی کا ماحول ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ نفلی قربانی کرنے کی صورت میں ہی والدین کو زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ تو ان حضرات کے لیے بھی وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام نفلی قربانیوں کو ملتوی کریں، اور ان کی جگہ وہی ایصال ثواب وہ ظاہر غرباء، فقراء کی اعانت یا مدارس دینیہ کے طلباء کی کفالت میں وہ رقم صرف کریں۔ اور یقین جانیں یہ قربانی کی صورت میں جو انہوں نے عمل کیا ہے بہت بڑے ثواب کا عمل ہے،
لیکن اگر وہ مستقل بنیاد پر کسی کی اعانت اور مدد کر دیتے ہیں تو ان کو یہ صدقہ جاریہ کا ثواب ہوگا اور مرحومین کے لیے قربانی کے نفلی قربانی کے اجر سے زیادہ بڑھ کر اجر ملے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی میں نے قربانی چاہے قرض لوں یا جو بھی لوں وہ قربانی کروں گا۔ تو ایسے احباب کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ جب تک یہ قربانی کا جانور نہ خریدیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب انہوں نے قربانی کا جانور خرید لیا تو واجب ہو جائے گی۔ تو خریدنے سے پہلے وہ اس کو ملتوی، جب واجب ہی نہیں ہے تو اس کو ملتوی کریں، اور جتنا پیسہ وہ ایسے موقع پر وہ قربانی پر لگانا چاہ رہے تھے اسی کو معاشرے ابتری کے حوال میں عام لوگوں پر اس پیسے کو صرف کریں، یا اسی طرح مدارس دینیہ پر صرف کریں۔ اور اسی طرح بہت سارے احوال سے جو شخص قربانی کے وجوب سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے تو ادائے واجب کے لیے اقسام میں قربانی میں سے کم والی قسم کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر قربانی میں بکرا کرنا چاہتا ہے تو وہ 50-60 ہزار کا بکرا کرنے کی بجائے وہ 10-12 ہزار کا حصہ بھی لے سکتا ہے۔ اب اگر جو باقی 40-45 ہزار روپے بچتے ہیں تو اس رقم کو بھی اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی اعانت اور مدد کے لیے صرف کریں۔ تو اگر ہم اس طرح یہ معاملہ کر لیں تو یقین جانیں یہ ایک فریضہ قربانی تو ادا ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذبہ ابراہیمی بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی اعانت اور مدد کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ تو بہرحال آج کی اس نشست میں جو اہم مسئلہ یہ تھا کہ نفلی قربانیوں کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں، تو موجودہ حالات جیسے چل رہے ہیں اور لوگ معاشی ابتری کا شکار ہیں، ایسے حالات میں نفلی قربانیوں پر زور دینے کی بجائے وہ معاشرے کے گرے ہوئے طبقے کو اٹھانا اور ان کی اعانت کرنا، اور اسی طرح قرآن و سنت کے مراکز کو بحال رکھنے میں ممد و معاون بننا، یہ بڑے اجر اور بڑے ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کریم ہر وقت کے موقع کے حوالے سے جو شرعی تقاضے ہیں ہم سب کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ